بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین مسلم لیگ، اہل علاقہ، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھ سے پہلے میرے ساتھی آپ کو 13 دسمبر کے جلسہ لاہور کا پیغام دے رہے تھے. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر لوگ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ووٹوں کا لین دین کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ سیاست کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لائیں. آپ ووٹ کی طاقت سے اپنے گلی، محلے، علاقے، شہر اور ملک کو بدلیں. ووٹ لے کر پوری دنیا میں ایسی حکومتیں بنتی ہیں جو اپنے لوگوں کی بھوک، غربت، بے بسی ختم کر دیتی ہیں. لیکن پاکستان میں 72 سال سے ایک عجیب کھیل جاری ہے. ووٹ لوگ دیتے ہیں تو ووٹ کا فیصلہ نہیں مانا جاتا، اور اگر ووٹ لینے والے کارکردگی دکھا دیں، کام کریں، لوگوں کی زندگی میں آسانی لائیں، تو ان کو کان سے پکڑ کے، گردن سے پکڑ کے، ان کا بازو مروڑ کے، ان کو اقتدار کے ایوان سے رسوا کر کے نکال دیا جاتا ہے. یہ کہانی 2-4 برس کی کہانی نہیں ہے. جب سے یہ ملک بنا ہے، ہر وزیر اعظم کو ذلت اس کی کر کے، اس پہ چوری یا غداری کا ٹھپا لگا کے اس کو نکالا گیا ہے. کیا سارے وزیر اعظم چور تھے؟ کیا ہر جماعت غلط تھی؟ یہ ہے وہ بنیادی استحصالی نظام. انگریز چلا گیا لیکن اپنی باقیات اور اپنی سوچ یہاں چھوڑ گیا. 172 سال ہوئے، ملک تو بن گیا، آزادی نہیں ملی. آزادی نہیں ملی، آزادی کاغذوں میں ملی. آزادی پاکستان کے طاقتور طبقات کو ملی، آزادی پاکستان کی اشرافیہ کو ملی. یہ آزادی گلیوں، محلوں، بازاروں اور دیہاتوں تک نہیں جانے دی گئی. اور جب بھی اس ملک میں کسی نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، ووٹ کو طاقت دینے کی کوشش کی، یا اس کو پھانسی دے دی گئی، یا جلا وطن کر دیا گیا، یا غدار اور چور ڈکلیئر کر دیا گیا. ہم چھوٹے چھوٹے اس کام میں آئے تھے. ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا، انگریز کی جیل کاٹی، پہلے مارشل لاء کا مقابلہ کیا، دوسرے مارشل لاء کا مقابلہ کیا، تیسرے مارشل لاء کا ہم نے خود سامنا کیا، چوتھے مارشل لاء کو ہم نے بھگتا. اور اب ایک عجیب و غریب ماڈل سامنے ہے. چہرہ عمران خان کا ہے، تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں آتی بات کس سے کریں، مخاطب کس کو کریں، شکایت کس سے کریں. لوگ رات کو مہر اشتیاق کو ووٹ دیتے ہیں، صبح کوئی اور یہاں سے MNA بن جاتا ہے. عقل حیران رہ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا. پورے شہر میں شیر کا طوفان چلتا ہے، یہاں آ کے طوفان رک جاتا ہے. تو ایک فگر ہے 600 کی. یہ ہمارے دوستوں کو 600 کا نمبر بڑا پسند ہے.
عمران خان صاحب کا میرا الیکشن ہو گیا، میرے حلقے کے پہلے تو انہوں نے ٹکڑے کیے ڈکرے کرتے ہوئے، جی میں ڈبل روٹی سے سلائس کر دیں۔ اب جو بچ گیا وہ ہمارے مہربانوں کا خیال تھا کہ اب تو ہارا ہی ہارا، ہماری ہڈی ذرا سخت ہے، چمڑی بھی سخت ہو گئی ہے مار کھا کھا کے، کئی مارشل لاؤں کی مار کھائی ہے، جلدی پشتی مار ہی کھا رہے ہیں، تو ہم لڑتے بھڑتے پھر بھی نکل گئے، تو ہم 600 ووٹوں سے ہرا دیے گئے۔ خیر میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، عمران خان صاحب ایک پارٹی کے لیڈر تھے اور سارے طاقتور ان کے ساتھ تھے، اور وقت کے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد اور بس جیسی اذان ختم ہوتی ہے تو دوبارہ یہاں پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ ذرا۔ بس بیٹا ان کو بیٹھنے دو، بچوں کو بیٹھنے دو، بچوں بیٹھ جاؤ شاباش، سب بچے بیٹھ جائیں آرام سے، انہیں کوئی تنگ نہ کرے، بس یہ بیٹھے رہیں گے آرام سے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا اور یہ بنیاد بنا رہا تھا اپنے مقدمے کی کہ آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں، ایک بار تو ووٹ غلطی سے دیا جا سکتا ہے، کوئی چکر دے دے، کوئی نعرہ لگا دے، کوئی جھوٹ بول جائے، لیکن ووٹر بیوقوف نہیں ہوتا، آپ دوسری بار کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو اس شہر میں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بار دو بار نہیں، بار بار آپ سے ووٹ مانگے ہیں اور آپ نے اپنے ووٹوں کے پھولوں کے ہاروں سے ان کو لادا ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ میں سنیں ذرا مجھے بات کرنے دیں، اچھا ماحول بنا ہوا، بات سنیں۔ میں ابھی یہ نالے کی سڑک کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے نالے کے گرد دیوار دیکھی، وہ سڑک اب تھوڑی ٹوٹ رہی ہے، تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ جو سڑک والا یہ جو دیوار والا ماڈل ہے یہ ہمارے دور کا ماڈل ہے، تاکہ کوئی گر نہ جائے اس کے اندر۔ تو میں نے آ کے رانا مشہور صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں بنی ہے۔ میں نے کہا جو ڈیول وہ دونوں کی طرف سڑک بنی ہے، ڈیول کیریج وے کہہ لیں، ان نے کہا ہمارے دور میں بنی ہے۔ میں نے کہا یہ کہنے لگے ہمارے دور میں بنی ہے۔ گزارش یہ ہے، ایک تبدیلی ہے جو صرف تبدیلی کی حد تک ہے، ایک تبدیلی ہے جو نظر آتی ہے۔ تبدیلی نظر کیا آتی ہے؟ ایک غریب آدمی کیا چاہتا ہے، ایک عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میرے گھر کا راستہ پکا ہو، سیوریج ہو، میرے گھر میں پینے کا صاف پانی ملے، مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہو، بچے پڑھ جائیں، اگر پڑھ جائیں تو ان کو کوئی روزگار مل جائے، یہی چاہتا ہے نا جی۔ اور اگر کوئی اس کے ساتھ ظلم کرے، اگر کوئی اس کے ساتھ دادا گیری کرے، کوئی زیادتی کرے، تو کوئی اس کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو۔ مجھے بتائیں کہ یہ جنہوں نے نعرہ دیا ہے جی 2 نہیں 1 پاکستان، بات تو بڑی اچھی ہے، کیا ہر جماعت غلط تھی؟ پاکستان، طاقتوروں کا پاکستان اور فیصلے کرنے والوں کا پاکستان اور دولت مندوں کا پاکستان اور آئین اور قانون کی حکمرانی مانگنے والوں کا پاکستان جیلوں میں اور سیاسی مراسیوں کا پاکستان حکومت میں، جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرے اس کا کوئی احتساب نہیں، عہدہ نہیں احتساب، جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرے وہ فرشتہ، وہ پی ٹی آئی کے ڈرائی کلیننگ کی دکان میں ڈالو اور نہاتا توتا باہر آ جاتا ہے۔
ہم جنہوں نے زندگیاں اپنی گلا ڈالی، اپنے علاقے ڈیولپ کروائے، ہمیں وزارت دی گئی تو ہم نے ٹوٹے ہوئے مرے ہوئے محکمے اللہ کے فضل سے کھڑے کر دیے، ہمارے مقدر میں جیلیں۔ ہم پہلے ہمارے ایمان پر حملہ کیا گیا، مذہب کارڈ استعمال کیا گیا۔ ہم ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار یہ ہم پہ یہ الزام بھی لگنا تھا، یہ بھی بات ہمیں سننی تھی اپنی زندگی میں، نبی پاک سرکار کے عاشقوں کو یہ بات بھی سننی تھی، ہم پہ وہ الزام بھی لگے۔ اس سے بچ کے نکلے تو دھرنے اور گھیراؤ کروا دیے گئے۔ گھیراؤ ہمارا گھیراؤ 2014 میں شروع ہو گیا تھا، سارا دن گالیاں دی جاتی تھی، اور یہی میڈیا جو تھا یہ جناب 150 کے جلسے کو 1,500 کا اور 1500 کے جلسے کو 1.5 لاکھ کا جلسہ بنا کے دکھاتا تھا۔ کچھ چل رہا تھا نا پیچھے، ہمیں نظر آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے ہم نے حکومت پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے کام کر رہے تھے۔ وہ جو ایک ہاتھ سے کام کر رہے تھے وہ کرتے کرتے ہم نے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ یار لوڈ شیڈنگ ختم کی یا نہیں کی؟ بولو یار۔ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ اگر وہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرتے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی آج، کوئی نام ہی نہیں لیتا آج اس بات کا۔ یہ جو موٹر ویز بنی، یہ جو سڑکیں بنی، جائیں جا کے دیکھیں کیسی کیسی موٹر وے بنی ہے۔ نواز شریف نے پورے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھا دیا۔ شہباز شریف نے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بہترین سڑکیں بنا ڈالی، سارے شہر کی شکل بدل ڈالی۔ اس کا صلہ ہے کہ آج شہباز شریف جیل خانے میں ہے، والدہ وفات پا چکی ہے۔ بڑا احسان کیا ہمارے سر پہ 6 دن کا، دونوں باپ بیٹا جیل کاٹ رہے ہیں کوٹ لکھپت کی کال کوٹری میں۔ مجھے آپ نے ریلوے کی ڈیوٹی دی، مری پڑی تھی ریلوے، اللہ کے فضل سے چلا کے دکھائی۔ میرے بھائی نے درویشوں کی طرح کام کیا بطور ہیلتھ منسٹر۔ ہم 1.5 سال یا کیمپ جیل کے 12-8 کے سیل میں پڑے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے ہمیں اندر کرانے والوں پہ، یہ ایک دن آئے گا ہم پھر باہر ہوں گے، وہی باتیں ہوں گی، ہم ہوں گے تم نہیں ہوگے۔ آج الحمدللہ ہماری آواز سننے والے موجود ہیں۔ وہ کدھر گئے جو منہ سے آگ نکالا کرتے تھے اینا کونڈا کی طرح؟ کدھر گئے وہ جو منہ سے آگ نکالتے تھے اور لوگوں کی بےزتیاں کرتے تھے، جنہوں نے PKLI تباہ کر کے رکھ دیا ہسپتال غریبوں کا، جنہوں نے ایک ادارہ تباہ کیا، جنہوں نے اس قوم کو چیف جسٹس دیا، جنہوں نے ڈارک جسٹس دیا اس قوم کو، کدھر گئے وہ؟ ملتے بھی نہیں۔ پھر بھی لوگ سبق نہیں سیکھتے، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی فرعون بن جاتے ہیں۔ ہر فرعون نیچے گرتا اور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ کئی فرعون ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب پاکستان پر ایک اور شخص مسلط کر دیا گیا ہے، وہ نفرت کی سیاست کرتا ہے۔ آپ یقین کریں جب یہ آدمی وزیر اعظم بنایا گیا، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کوئی نہ جائے اسمبلی میں، ہم نے الیکشن چوری ہو چکا تھا، پھر بھی سوچا پاکستان لڑائی افورڈ نہیں کرتا۔ یہ جو لڑائی ہوتی ہے سیاسی لڑائی خوفناک ہوتی ہے، ملکوں میں دراریں باز اوقات ڈال دیتی ہے، ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے لحاظ کیا، برداشت کیا۔ نواز شریف جیل میں، مریم نواز جیل میں، ہم جیلوں کے دہانے پہ کھڑے ضمانتیں کروا کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ الیکشن تھوڑی تھا، ایک جنگ تھی، اور ٹی وی کے چینل جو تھے وہ ہمیں گالیاں نکلوائی جا رہی تھی، چور ہیں جی، ڈاکو ہیں جی۔ کبھی شرم آئی ہے ان اینکرز کو؟ کبھی انہیں حیا آئی ہے ان اینکرز کو جو چابی پہ چلتے ہوئے پروگرام کرتے تھے کہ سپریم کورٹ نے جب میرا فیصلہ کیا، کسی نے معذرت کی؟ 100 پروگرام کیا، 20 پروگرام کیے، ہماری کردار کشی کرتے رہے، ہم اس قوم کی خدمت کرتے رہے۔ اس کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے۔ اس ملک میں جمہوریت کی آبیاری کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں دے دی، یہ اس کا صلہ ہے۔ آپ ہمیں بدنام کریں، رسوا کریں،
ہماری قیادت کو رسوا کریں، ان کی تذلیل کریں آپ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں۔ اور میں پوچھتا ہوں، یہ جو جدید پاکستان ہے، جو بنا ہے مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں، اس سے پہلے تھا کیا بھائی؟ کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ تھی پاکستان میں؟ یہ موٹر ویز کا منصوبہ اور تصور کون لایا پاکستان میں؟ یار نواز شریف لایا نا۔ یہ جو سنیں، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو آپٹک فائبر سمندر کے نیچے بچھی ہے، یہ کس کے دور میں آئی؟ یہ نواز شریف لایا۔ یہ موبائل فون، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہر ہاتھ میں ہے، یہ ٹیکنالوجی نواز شریف لایا۔ یہ تو باتیں ہیں جب بہت سارے نوجوان آپ میں سے بچے تھے، اور یہ میٹرو بس کل کی بات ہے، اورنج لائن کل کی بات ہے، یہ جو بجلی کے کارخانے لگے کل کی بات ہے۔ اور اگر 1999 میں جنرل مشرف پاکستان پر قبضہ نہ کرتے تو لاہور پشاور سے کراچی تک موٹر وے ہم 2002 میں بنا دیتے، 18 سال پہلے بناتے۔ مجھے بتائیں، ٹھہرو بات سنو، مجھے بتائیں غربت ہمارا مقدر کیوں ہے؟ یہ ذلت، ہم مٹی کیوں پھانکتے ہیں؟ سارا دن ہمارے لوگ مٹی پھانکتے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارا دن مٹیاں اڑتی ہیں، گھر کے غبار، بگولے اڑتے ہیں ہمارے شہروں میں، کیوں؟ ہمارے مقدر میں، ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں آپ کام ہی نہیں کرنے دیتے، ہمیں آپ ملک ہی نہیں چلانے دیتے، جو آتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، بات کرو تو آپ اندر کر دیے جاتے ہیں، تو ملک آگے کیسے جائے گا؟ لوگ بھوک سے بل بلا رہے ہیں، لوگوں کے بچے پڑھانے کے سکولوں کی فیسوں اور کتابوں کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، کالج یونیورسٹی کا تو تصور ختم ہو گیا ہے، لوگوں کی بچیاں ہاتھ پیلے کرنے سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے لوگوں کے پاس تھوڑا بہت جہیز دینے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ یار کوئی خیال ہے کسی کو؟ ووٹوں پہ ڈاکے ڈال دو، اپنی مرضی کی حکومتیں بنا دو، اس طرح ملک چلے گا؟ ایک بار یہ ملک ٹوٹ چکا ہے، بہت نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست 2 ٹکڑے ہو چکی ہے۔ یہ جو بچا کھچا پاکستان ہے، اس کو سمیٹنا ہے یا نہیں سمیٹنا؟ اس کو ترقی دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو یہ بتائیں، اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ملک کا وزیر اعظم منہ پہ ہاتھ پھیرے گا، ملک کا وزیر اعظم نقلیں اتارے گا اپنے مخالفین کی، تو ملک آگے جائے گا؟ مجھے بتائیں بھائی، ٹھہرو، مجھے بتائیں، میاں صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، تو اگر یہ تعزیت کرتے تو جو جانے والا کیا وہ واپس آ جاتا ہے؟ لیکن جو تعزیت کرتا ہے، پرویز الہی صاحب آئے تعزیت کرنے، پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد ان کی اور شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی، تو اس سے چودھری پرویز الہی صاحب کا قد بڑھا، کام نہیں ہوا، لیکن ایک آدمی ہے، اس کو خیال ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے پہلا وزیر اعظم دیکھا ہے جو قومی اسمبلی میں آتا ہے تو منہ اپنا اپوزیشن کی طرف نہیں کرتا، سلام ہی نہیں دیتا ان سے۔ یار ہم بھی ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، 2002 سے ہم اس اسمبلی میں جا رہے ہیں، آخر کوئی ہمارا بھی تجربہ ہوگا۔ وہ آدمی جو ملک کا وزیر اعظم ہو اور اپوزیشن سے سلام نہ لے سکتا ہو، وہ ملک چلا سکتا ہے؟ تو یہ شخص اور ان کا رویہ اور ان کا مائنڈ سیٹ اور نفرت، اتنی نفرت، ایک جو سیاسی مخالف ہوتا ہے اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے مخالفین کی ہمیشہ بہت عزت یادی ہیں، ہمارے مخالفین ہم ملتے ہیں، ہم کھلے میں ملتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب مخالف ہمارے پلے پڑ گیا یا پلے ڈال دیا گیا ہے، جی بھی لٹھی چڑھی کوئی نہیں، جنہوں کسی گل کا پتہ ہی نہیں، جس کی کوئی اقدار نہیں۔ تو آج کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ ہم جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں شوق نہیں ہے کورونا میں جلسے کرنے کا، سب کو اپنی زندگی پیاری ہے۔ اگر ہم یہ کورونا کے باوجود گھروں سے نکلے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں کہتے ہوں گے نا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کورونا ہے۔ اس لیے کہ کورونا سے بڑی وبا، یہ جو تبدیلی کی وبا تھی، جھوٹی تبدیلی، یہ جو آشیب آیا تبدیلی کا، وہ پاکستان پہ چھایا ہوا ہے۔ لوگ فاقوں مر رہے ہیں،
ہمارے روزگار بند ہو گئے ملک کے لوگوں کے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، ہم کتنے دن اس کی شکل دیکھیں؟ مجھے بتائیں، ایسی نکمی حکومت کو 5 سال دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ جو کہتا ہے کہ 5 سال نہیں دینے چاہیے ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک سارے ہی ٹائم نہیں کہوں میں سے کی کروں، ایسے تو کوئی ٹائم نہیں دے رہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہم ٹائم نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جو ان کے ساتھ ان کی حکومت ہے، آپ معاملات کو اور خراب نہ کریں، آپ استعفیٰ دیں گے۔ اور آپ کو اگر اپنی مقبولیت کا یقین ہے اور اگر بقول آپ کے ہم چور ہیں تو آپ کا کام تو بڑا آسان ہے، لوگ تو چوروں کو ووٹ ہی نہیں دیں گے، اور آپ ہوئے فرشتے دودھ کے دھلے ہوئے، اور آپ نے 2.25 سال میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں، اور ملک میں ہر طرف چین ہی چین ہے، لوگوں کی روٹی بھی پوری ہو رہی ہوگی بقول عمران خان کے، تو پھر کرالا الیکشن تو لگ جائے میدان سے پتہ لگ جائے گا، پتہ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ تو جناب اور ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہو گیا پورا، اب ہے 13 دسمبر کا جلسہ، اور لاہوریوں، اور چونکہ اب پنجاب کا مرکز ہے لاہور، تو میں کہنا چاہنا کہ پنجابیوں، لاہوریوں، 13 دسمبر نو لاہور نے اپنا آپ دکھانا ہے، اور ببر شیرو دکھاؤ گے، اور لسی پی کے ستے تو نہیں رہ جاؤ گے، اور کلچا پاوے کھا کے کتنے کھراٹے تو نہیں مارو گے؟ ویکھ لینا کیڑا آئے گا 13 تاریخ نو مینار پاکستان۔ میں ویکھ رہا جو پیچھے بھی ویکھ رہا جی، ادھر بھی، یہ تو انشاءاللہ سارے آن گے۔ تو تانوں میاں جاوید لطیف صاحب کی گل یاد ہے نا، اور کلے کلے نہ آ جانا کتے، محلے داراں لے کے آنا نال، 11 بیلیاں لے کے آؤ گے۔ آپ 13 دسمبر کو مینار پاکستان لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوں، سنیں، کوئی پتھر نہیں چلے گا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی لاٹھی نہیں اٹھے گی، سیاسی جدوجہد پرامن ہوتی ہے، اور پرامن سیاسی جدوجہد کا مقابلہ ظالم نہیں کر سکتا۔ یہ جو ظالم حکمران ہیں، اب ان کا جانا نوشتہ دیوار ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، میرا کہتا جاؤں اے جی جلسے نہ حکومت کی جائے گی، جلسے نہ حکومت کی جائے گی۔ دیکھیں ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں، جب اپوزیشن، اول تو اس ملک میں اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنتا، سائن نہیں بنن دیں، تے جے بن جاوے تے پھر وہ اتحاد کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ تو جب جلسے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو حکمرانوں کے ایوانوں میں سوائے جلسے کے کوئی سوچ نہیں ہوتی، اور اس کو تو ویسے ہی کچھ نہیں آتا جاتا، ویسے ہی فارغ ہے۔ یہ تو بجائے کابینہ کا اجلاس تھوڑا کرتا ہے، ترجمانوں کا اجلاس زیادہ کرتا ہے۔ وہ ایک ترجمان پتہ نہیں کتوں امریکہ تو پھاڑ لیا ہے، ایک ترجمان کے تو ہورو آ گیا ہے، ایسا ترجمان ہے، یہ جدو جہاز ڈبن لگنا ہے، یہاں سارے نے بکسے چکنے، سارے پھر پنجا ہو جان گے۔ تے میں کئی باری جدو پی ٹی آئی دے ساڈے وہ ایم این اے ملتے ہیں تو انہوں نے کہنے ہیں، ظاہر ہے ساڈے کلیگ نے، وہ کہڑے ماڈل دیاں لے آئے ہو ترجمان، یہ کون لوگ نے، یہاں کا کی تعارف ہے، انہوں نے جانتا ہی کوئی نہیں، نہ اگا پچھا نہ پیچھا پتا، نہ کوئی سیاسی حسب نسب۔ تو لاہور والوں، شیرا کوٹ والوں، اس حلقے کے غیور بھائیوں اور بہنوں، 13 دسمبر کو ایک عام جلسہ نہیں ہے، پورا پاکستان لاہور کی طرف دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، ہمارے پشتون بھائی، کشمیری بھائی، گلگت بلتستان کے لوگ، چاروں صوبے سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی انگڑائی کب لے گا، یہ لاہور کے شیر کب بیدار ہوں گے، یہ پنجابی کب اٹھیں گے،
اور پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی بات پوری طاقت کے ساتھ کریں گے۔ کب وہ وقت آئے گا؟ وہ وقت اب آ جانا چاہیے۔ پنجاب کو اٹھنا چاہیے اور اٹھ کر پاکستان پر آئین اور قانون اور عوام کی حکمرانی کی گارنٹی دینی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب جمہوریت کے پروانے، ووٹ کو عزت دلوانے والے، ووٹ سے حکومتیں بنانے والے اور اپنے جذبوں سے 2 نمبر بنائی ہوئی حکومتیں گرانے والے، آپ 13 دسمبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان بھر دیں گے اور ہر طرف انسانوں کا سمندر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان جمہوریت، ووٹ کو